اچھا میم مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے یہ جو سائیکو تھراپی ہے یہ ہے کیا چیز؟ سائیکو تھراپی ایک باقاعدہ سائنسی طریقہ علاج ہے جس میں ہم ایک بہت ہی سائنسی اور ماہرانہ طریقے سے ایک شخص سے بات چیت کرتے ہیں جس میں اس کے جذبات، خیالات اور اس کے رویوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اور ان یہ طریقہ کار امریکہ کے اور ڈفرینٹ ممالک کے مشہور جو ماہر نفسیات گزرے ہیں ان کے بنائے ہوئے یہ طریقہ علاج ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ بات چیت کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک انسان کے خیالات، جذبات اور رویوں کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کریں تاکہ انسان جو ہے وہ ان رویوں کو جو کہ ان کی زندگی میں مسائل کا باعث بن رہے ہیں ان کو وہ ٹھیک کر سکے. تو یہ ایک باقاعدہ طریقہ علاج ہے جو کہ ذہنی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں ڈوز بھی دی جاتی ہے؟ سائیکو تھراپی جو ہوتی ہے یہ بات چیت کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میڈیسن جو ہے وہ سائیکیاٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. لیکن سائیکیاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا طریقہ ایک علاج جو ہوتا ہے وہ ذہنی بیماری کے لیے اکٹھا چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سائیکولوجیکل بیماری کی انٹینسٹی زیادہ ہے تو پھر جو سائیکیاٹرسٹ ہوتا ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے اس کو دوائی پرسکرائب کرتا ہے اور ساتھ میں وہ ہمیں ریفر کرتا ہے کہ آپ اس کی سائیکو تھراپی بھی کر دیں. اور سائیکو تھراپی میں ہم علاج کرتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اس کے خیالات کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے جذبات کے اوپر اور اس کے رویوں کے اوپر، اور وہ منفی خیالات، منفی جذبات اور منفی رویے جو اس کی زندگی میں پرابلم بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو سائیکو تھراپی ہے یہ اسلام اور ایمان کے خلاف ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں. جس طریقے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ کو شوگر ہے، بی پی ہے، چیک کرانے کے لیے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں نا، اور اگر کوئی ہمارا جسمانی آرگن خراب ہو جائے ہم آپریٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے مائنڈ میں اگر کوئی بیماری ہو جائے تو پھر ہم ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں. اور ذہنی بیماری بالکل ویسی ہی بیماری ہے جیسے ایک جسم کو بیماری لگتی ہے. جس طرح وہاں علاج کرانے کے لیے ہم جاتے ہیں اور یہ بہت نارمل سمجھا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ذہن کا علاج بھی ایسا ہی ہے. اور یہ ایمان کے بالکل خلاف نہیں ہے. کوئی ایمان یا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی بیماری کا علاج نہ کرائیں. اس لیے یہ پہلی بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ جسمانی بیماری اور ذہنی بیماری یہ دونوں بیماریاں ہی ہیں اور دونوں کا علاج ہونا لازمی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ نماز پڑھیں، دعا کریں تو اس سے بہت زیادہ تقریباً سارا حل ہو جاتا ہے مسئلہ. تو پھر اس کے لیے یہ تھراپی کیا کمپلسری ہے، لازم ہے، کیا ضروری ہے؟ ہاں، اب یہ بہت ہی اہم سوال ہے. بہت سارے ہمارے معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے، قرآن مجید باقاعدگی سے پڑھیں گے اور تسبیحات اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ رکھیں گے تو ہماری ذہنی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سب کچھ رکھنا اپنی زندگی میں بہت اچھی بات ہے. اس سے بلکہ بیماری کو ریکوری تک لانے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں، ریلیجس پریکٹسز، یہ ہمیں روحانی طاقت فراہم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جو ہماری ذہنی بیماری ہے وہ بالکل ویسے ہی حل ہوگی جس طریقے سے ہم جسمانی بیماری کا حل کرانے جاتے ہیں، علاج کرانے جاتے ہیں. تو جذبات کو سمجھنا، انسان کی اپنی منفی سوچوں کو تبدیل کرنا اور اپنے رویوں کو تبدیل کرانا، یہ ہم سائیکو تھراپی میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس عمل کے دوران اگر آپ کا فیتھ یعنی ایمان مضبوط ہے تو پھر ریکوری میں بہت مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو پاکستان میں سائیکو تھراپی سے لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اصل میں ہمارے جو سوسائٹی میں ایک اسٹگما بن گیا ہے. اسٹگما ایک ایسی چیز جو کہ ایک عام عقیدہ بن جاتی ہے، کسی چیز کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. تو سائیکو تھراپی کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ سائیکو تھراپی کے ساتھ ایک لیبل جڑ گیا میڈنس کا، یعنی پاگل پن کا. ٹھیک ہے.
تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ علاج وہ لوگ کراتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں، حالانکہ ہر انسان جو نارمل ہے یا شاید وہ ایب نارمیلٹی یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی بہت زیادہ شدت میں ہے، سائیکو تھراپی سب کا ساتھ دے سکتی ہے، کیونکہ ہر وہ انسان جو اپنی زندگی میں اسٹرگل کرتا ہے یا پریشانی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں، جیسا کہ غصہ، پریشانی، ٹھیک ہے، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو ریگولیٹ نہیں کر پاتے ہیں. ریگولیٹ کا مطلب ہے بیلنس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. کیا وہ بہت زیادہ غصہ کر جاتے ہیں یا وہ بالکل نہیں کرتے ہیں. تو وہ ریگولیٹ کرانے میں سائیکو تھراپی ہر ایک انسان کی مدد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سائیکو تھراپی کی ضرورت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہے جو کہ باقاعدہ پاگل ہیں. بلکہ پاگل بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ سوسائٹی میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سائیکو تھراپی سے لوگ اسی لیے بھاگتے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ میں سیشن لے رہا ہوں تو وہ سمجھتا ہے لازمی اس کو کوئی مسئلہ ہے، یا تو یہ پاگل ہے یا اس کو ذہنی کوئی بیماری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ اس خوف کی وجہ سے یہ والا علاج نہیں کراتے کہ کہیں میرے بارے میں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ مجھے کوئی ذہنی مسئلہ ہے. ٹھیک. اٹس مین کہ یہ جو سائیکو تھراپی ہے یہ مینٹلی ہیلتھ کے لیے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اس کو آپ جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں کاؤنسلنگ بھی جسے ہم کہتے ہیں. بالکل. جو سیشن لیتے ہیں آپ لوگ جی تو اس میں آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بالکل. تو اس سے پھر ایک اور چیز ہے، جو ایک دیندار بندہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، جو بڑا اٹیچ ہے، شریعت کو سمجھنے والا ہے، تو کیا وہ بھی سائیکو تھراپی لے سکتا ہے؟ اس سے اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ضرورت ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں آخر وہ انسان تو ہے نا. جی بالکل. اور انسانی جذبات، انسانی سوچیں، انسانی رویے اس میں بھی اتنے ہی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنا کہ کسی بھی اور انسان میں ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ ایک معاشرے میں دیندار شخص کے حیثیت سے جانا جاتا ہے. جیسے ہم ایک سائیکو تھراپسٹ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، میڈیکل کے لوگ ڈاکٹر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے پیشے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے. تو معاشرے میں ان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے، پڑھ سکتی ہے جتنی کہ کسی اور انسان کو پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو معاشرے میں یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے موسٹلی کہ جیسے یہ جو سائیکو تھراپی ہے یہ شاید دین سے انسان کو دور کر دیتی ہے؟ نہیں، کیا کچھ ایسا بھی آپ لوگ کاؤنسلنگ کے دوران ایسا بھی کچھ بولتے ہیں، ایسا بھی کچھ کہتے ہیں کہ جس سے وہ تھوڑا سا مذہب سے انسان کے لیے دوری ہو؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک سائیکو تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اس کے عقیدے یا مذہب کے حساب سے جج نہیں کرتا ہے. ہاں، زبردست. کبھی بھی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ کوئی بھی انسان کسی بھی عقیدے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو نا تو ہم اس عقیدے کو اس کی ریکوری کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے یا اسے یہ جج کریں گے کہ یہ ہندو ہے، سکھ ہے یا کسی اور برادری سے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. اور ایک اچھا سائیکو تھراپسٹ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اس کے مذہب اور برادری سے جج نہیں کرے گا. اچھا، ایمان اور سائیکو تھراپی دونوں ایک ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ویسے میں نے آپ کو عرض کیا یہ دونوں پیرلل ہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ساتھ ہی کام کریں گے. کیونکہ اگر میرے پاس کوئی انسان آتا ہے سیشنز میں اور وہ بلیو کرتا ہے اپنے مذہب پہ، عقیدوں کے اوپر، تو مذہب ایک بہت خوبصورت چیز ہے. وہ ہمیں اتنی خوبصورت سپورٹ فراہم کرتی ہے، اتنے خوبصورت ہمارے عقیدے ہیں کہ جیسے میں اگزامپل دوں، ہمارے پاس جب کوئی لوگ آتے ہیں گریف کے ساتھ، یعنی کہ جب کوئی اس کا پیارا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ غم میں ہوتے ہیں. تو جب ان کو مذہبی طور پر ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہی ہے، ہمارے اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ سوگ زیادہ دیر نہیں منانا چاہیے. رسول پاک نے بھی اپنے بیٹے کھوئے تھے، انہوں نے بھی تو اس غم کا سامنا کیا تھا. قدرت نے تو ان سے بھی اپنے بیٹے لے لیے تھے. تو جب کوئی انسان دیکھتا ہے نا کہ ہمارے مذہب کی بہت عظیم ہستی بھی ان مشکل ترین حالات سے گزری ہے، ٹھیک ہے، انہیں بھی انسان ہونے کے ناطے ان
مشکلات سے، ان گریف سے، ان ٹراما سے گزرنا پڑا ہے، جی تو پھر اس کو حوصلہ ملتا ہے، نہ کہ وہ دور ہوتا ہے ان چیزوں سے، بلکہ ہمیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے رسول پاک بہت مشکل حالات سے گزر کے گئے ہیں، بلکہ وہ حالات جو شاید ہم نے زندگی میں کبھی نہیں فیس کیے، جسٹ ہم نے پڑھے ہیں. بالکل. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں دور کرے سائیکو تھیراپی؟ ٹھیک ہے. نہیں، بلکہ وہ تو ہمیں منفی سوچوں سے لڑنے سکھاتا ہے، جی اور مثبت سوچوں کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ صبر رکھو، شکر کرو. ٹھیک ہے. صبر اور شکر کی تلقین تو ہمیں مذہب نے پہلے ہی دے دی تھی. جی بالکل. جو کہ ہم سائیکو تھیراپی میں انسان کو سکھاتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ میں آئیں. گریٹیٹیوڈ شکر اندازی کو کہتے ہیں. جی. تو پیشنس رکھیں، یعنی صبر. تو صبر اور شکر تو ہمارے دین میں میرے خیال میں بہت اہم سبق ہے، جو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ تو ایک ایز اے مسلم کی بات ہوگی نا جو آپ نے بات کی ہے. نہیں، آپ کسی بھی مذہب کو لے لیں. لیکن ایک اور چیز ہے، سائیکو تھراپسٹ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مسلم ہی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے. آپ نے جو ایگزامپل دیا، لیکن وہ بھی تو اگر نان مسلم ہے تو وہ بھی تو جو ٹریٹ کرے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی مذہب کو گائیڈ کرے گا. وہ ویسے نان مسلم بھی تو ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی دیکھیں، ہمارے پاس جو تعلیمات آ رہی ہیں سائیکالوجی کی، ٹھیک ہے، جیسے اب ہمارے جو مشہور جو سگمنڈ فرائڈ تھے، ٹھیک ہے، پال یونگ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے یہ جتنے بھی سائیکالوجی، یہ جوئش ہیں، یہ انہوں نے ہی سائیکالوجی کی بنیادیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کسی مذہب یا کاسٹ یا برادری کو ذہن میں نہیں رکھا، انسانوں کو صرف انسانیت کو ذہن میں رکھا. انسان ہے جو فیکٹری ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون کرسچن ہے. جی. انہوں نے صرف انسانوں کو مذہب کی بلا تفریق جسے ہم کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اچھا، مجھے اب یہ بتائیے، یہ جو موسٹلی جو ذیلی عمل، جو اس سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے، میں جو سمجھ میں آیا، جو ہوتے ہیں ذیلی عمل ہوتے ہیں، مینٹلی طور پہ جو آتا ہے اس کے پاس پیشنٹ اتنا وہ بیمار نہیں ہوتا. جی. تو اٹس مین کہ وہ اس کو مزید ذہنی طور پہ بیمار کر سکتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جو تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کر سکتا ہے ویسے پیشنٹ کو. جی دیکھیں، مزید الجھن بڑھا دے. مارکیٹ میں ہر قسم کا انسان بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشہ ورانہ انسان جو باہر اپنی کلینک بنا کے بیٹھا ہے یا اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے وہ اپنے پیشے میں ماہر بھی ہو. ٹھیک ہے. تو نیم حکیم تو بہت سارے بیٹھے ہیں باہر، جنہیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں یا ماہرانہ جو ان کی پیشے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر اتنی دسترس حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون واقعی ماہر ہے، ٹھیک ہے، اور کون اتنا ماہر نہیں ہے. یہ مسئلہ صرف ہمارے پیشے کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر پیشے میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ جو وسوسے کی جو ریشو ہوتی ہے، وہم، ڈر، خوف، آپ کے پاس تو مختلف کلائنٹس آتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس، تو زیادہ یہ ریشو میل میں پائی جاتی ہے یا فیمیل میں پائی جاتی ہے؟ میں تو کہوں گی دونوں میں ہی ہے. دونوں میں جی. اور آج کل انزائٹی کے ایشو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ یہ رائزنگ ٹرینڈ بن چکا ہے اس ٹائم کہ کچھ برا ہو جائے گا، یہ سوچ کہ کچھ برا ہو جائے گا، اور وقت سے پہلے ہی فیوچر کا تعین کر کے بیٹھ جانا کہ میں کہہ رہی ہوں کچھ برا ہو جائے گا. تو یہ جو سوچ ہے یہ بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے. اور ہم انسان روزانہ جتنی دیر دن میں جاگتے ہیں، جی، ہم 70 سے 80 ہزار سوچیں نارملی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں مائنڈ میں. تو اگر وہ ساری کی ساری سوچیں جو ہیں وہ فیوچر اورینٹیڈ ہوں گی کہ کچھ برا ہو جائے گا، حالانکہ آپ بیٹھے حال میں ہیں اور سوچ مستقبل میں رہے ہیں کہ میں بتا رہی ہوں کچھ برا ہو جائے گا، یہ جو میں فیصلہ لے رہا ہوں یہ غلط ہو جائے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا یعنی یہ سوچنا غلط نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ سوچنا، جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں، جی، حد سے زیادہ سوچ لینا اور وقت زیادہ اپنا کنزیوم کر دینا، اپنی انرجی ساری کی ساری
اس میں ہی لگا دینا. اس کو ہم کہتے ہیں تب نیگیٹو آ تھاٹس، کے جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو بندہ سرو کرتا ہے. اس میں بہت زیادہ انگیج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ٹائم زیادہ لگا رہا ٹھیک ہوتا ہے، ہے. اتنا زیادہ کہ آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے. تو پھر اوبویسلی فزیکلی بھی فزیکلی اسٹامک تھکنا شروع ہو جاتے تھکنا ہیں، شروع ہو جاتا ہے انسان، یا مینٹلی ہیلتھ ڈسٹرب ہونا شروع ہو ڈسٹرب ہونا جاتی ہے. شروع ہو جاتی ہے، انسان ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جب چیزیں ہونے لگ جائیں نا تو پھر وہاں آ کے مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے مستقبل کے بارے میں پریشان ہونا یا سوچنا کہ کیا میرا یہ فیصلہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ ہیلدی ہے. لیکن جب آپ بہت زیادہ سوچنے لگ جائیں، بہت زیادہ وقت اس کے اوپر صرف کرنے لگ جائیں، اتنا کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی ڈسٹرب ہونے لگ گئی ہے. یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ دین کو ٹچ ضرور دینا چاہیے کہ اپنے مستقبل کے لیے اللہ کے ساتھ بھی جوڑیں اپنے آپ اب کو. دیکھیں، کہ سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. ایک بہت عام سا ہمارا بلیف ہے جی جی کہ آنے والی جو ہونے والا ہے، ہونے والا وقت ہے، آنے والا وقت ہے، وہ صرف خدا جانتا ہے. ٹھیک ہے. وہ انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں. اور اس سے بھی بڑا ایمان ہمارا یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ اور موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی بھی ٹائم واپس بلا لے. معذرت کے ساتھ آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، تو یہ نیگیٹو ہی خیال کیوں؟ پازیٹیو بھی تو بندہ کر سکتا ہے نا. بندے اپنے اختیار میں ہے خیالات کو کریٹ کرنا، جی تو پازیٹیو بھی تو کر سکتا ہے نا کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، سکسیزفل ہے، برائٹ فیوچر بھی تو دیکھ سکتا ہے. یہ چیز ایکچولی میں یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، جب آنے والا وقت مستقبل میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور جو گزر چکا وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میرے ہاتھ میں ہے حال. بالکل. اور اس حال کے وقت میں بیٹھ کے اگر میں یہ سوچوں کہ ہر چیز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا اور میرے حق میں بہت اچھا ہے، اب بلکہ وہ یقین کے ساتھ کہ جو بھی ہے وہ بہت اچھا ہے، تو آپ کی سوچ ہی سے آپ کی ریئلٹی بنے گی آگے کی. پازیٹیو. یس. اور اگر نہیں بھی بنتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زندگی کا اصول ہے کہ زندگی میں جتنے بھی حالات اور واقعات آئیں گے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. بالکل ہے، زبردست. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہمارے حالات اور واقعات ہوں گے، آپ یہ سوچیں کہ جس بھی قسم کے حالات اور واقعات ہوں گے میں ان کا مقابلہ کر لوں گی، کر لوں گی یا کر لوں گی. ٹھیک ہے. اور میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں ہر غیر یقینی اور ہر وہ حالات جو شاید میں نے نہیں سوچے، جی جی، میں ان کا مقابلہ کرنے کی قوت رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے جی، بجائے اس کے یہ سوچنا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکوں. اچھا، سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایز اے ماہر نفسیات کی حیثیت سے آپ کو بھی کبھی ان خیالات کا، وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ویسے کیوں نہیں ڈپریشن، کرنا اسٹریس پڑتا؟ کا بالکل کرنا پڑتا ہے. آپ کو بھی بالکل ڈیلی آپ لوگوں کو ٹریٹ جس کرتے ہیں؟ طریقے سے دیکھیں، ہم سب انسان ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب جذبات کے اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. ماہر نفسیات ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے انسان ہونے سے استثناء مل گئی ہے. بہت زبردست. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی اتنے ہی انسان ہیں، ہم بھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ہم بھی غلط انسان کے اوپر یقین کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سے بھی جو ہے وہ غلطیاں اس زمرے میں ہو جاتی ہیں کہ منفی خیالات حاوی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے میں اور دوسروں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز میں سے جلدی نکل آتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم نیگیٹو اثرات میں ہیں، نیگیٹو خیال سوچ رہے ہیں اور فیلنگ نیگیٹو ہو رہی ہے. تو اپنا جائزہ لینا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سچویشن میں سے خود کو نکالنا ذرا آسان ہے. ٹھیک ہے. بنسبت نارمل انسان کے جس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کو ہیلپ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایون ماہر نفسیات کو بھی ہیلپ سم ٹائمز لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اپنے سے سینئر کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے کہ یہاں پہ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، یا اس کلائنٹ کے ساتھ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے ہیلپ کروں. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں.